الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
سورہ السجدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ جمعہ میں۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور 16واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوف اور طمع سے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ بس کسی جان کو کچھ معلوم نہیں کہ ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا رکھا ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں اسی وقت۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے مدد مانگیں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آخری عشرہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس عشرے میں مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کے عصر کی نماز کے بعد مسجد میں آ جاتے ہیں۔ 21 کی رات کی عبادت کرتے ہیں مسجد کے اندر، اور پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے جب سورج نکلتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ اشراق کی نماز پڑھ کے پھر آپ اپنے معتکف میں یعنی خیمے میں یا وہ جگہ جو علیحدہ بنائی گئی ہے اس میں بیٹھ جائیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف جو ہے مرد مسلمان اور عورت مسلمان کے لیے مسجد میں ہی ہے۔ عورتوں کا انتظام علیحدہ ہونا چاہیے، مردوں کا انتظام علیحدہ ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیں۔
اپنی بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جائیں، دنیاوی امور سے علیحدہ ہو جائیں، شادی بیاہ سے علیحدہ ہو جائیں، جنازے سے علیحدہ ہو جائیں، جنازے میں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر اعتکاف میں افراد بیٹھے ہیں تو وہ آپس میں باتیں نہیں کر سکتے، گپ شپ نہیں کر سکتے، موبائل دیکھنا، اخباریں پڑھنا منع، یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے 10 دن نکالنے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا کام ہے، ہم بہت کاروباری ہیں، ملازم پیشہ ہیں، کام بہت ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی مصروف تھا؟ ذرا غور کریں۔ آپ اعتکاف بیٹھتے تھے تمام مصروفیات چھوڑ کر؟ آپ کو وہ مصروفیات تو نہیں ہیں؟ یہ صرف ایک لیم ایکسکیوز ہے، جھوٹا بہانہ ہے کہ جی دکان کھولنی ہے، کاروبار کو دیکھنا ہے، وہ جی سحری کروانی ہے، افطاری کروانی ہے، کون ذمہ داری لے گا؟ سالن ڈال کے تو میں نے دینا ہے۔ یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا گھر کا کام بند ہو جاتا ہے؟ دنیا کا کام بند ہو جاتا ہے؟ کاروبار بند ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا، نہیں ہوتے نا۔ وہی اولاد جو اس پر رو رہی ہوتی ہے 3 دن کے اندر بعد، وہ وراثت تقسیم کر رہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں ابا کا حصہ دیں، جلدی کریں، ہے نا ایسا یا نہیں؟ تو اس لیے یہ سوچ جو ہے وہ غلط ہے۔ آپ اعتکاف کی تیاری کریں، اس میں اللہ کا ذکر کریں۔ فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اللہ ساتھ دیتا ہے۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، ماں باپ فوت ہو گئے تھے، وہ یتیم تھے، ان کی جائیداد اس دیوار کے اندر چھپی ہوئی تھی، دیوار گرنے والی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے مومنوں کا کیسا ساتھ دیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، بستی والوں نے، آپ نے بغیر مزدوری کے ان کی دیوار سے بھی کر دیا۔
خوبصورت بچے کو مار دیا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے مارا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ اس کی خوبصورتی اور اس کا ماں باپ کا لاڈلا ہونا ان نیک ماں باپ کو جو ہے نا ان کو گناہوں کی طرف مائل کر دے گا۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ فوت شدہ مومنین کا بھی ساتھ دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، آپ کے بچوں کی حفاظت اور آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ لہذا سارے چیزیں چھوڑ دو، سارے چیزیں چھوڑ دو، اعتکاف میں آؤ، اللہ کے لیے رو رو کر دعائیں مانگو اللہ سے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر دو۔ اور قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، تلاوت قرآن کرو اور قرآن کو سمجھو۔ صرف روزہ رکھنا جو ہے، اللہ نے بھوکا پیاسا رہنے کے لیے نہیں رکھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ ایک راز ہے بندے اور رب کے درمیان۔ آپ نے راز رکھا، اللہ نے آپ کی نیکی کا راز رکھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بندے کی مدد کرتا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں بتاتا کہ اس کی نیکی کتنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے پروردگار کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں خوف سے اور طمع سے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ یا اللہ تو مجھے شیطان کے کرتوتوں سے بچا دے۔ طمع کس چیز کا ہے؟ کہ میری نیکیوں کو محفوظ کر لے اور مجھے جنت عطا کر۔ تو رات کو تہجد کی نماز میں اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے۔ شروع رمضان میں سارا مہینہ اعتکاف بیٹھے، پہلا عشرہ جبرائیل آئے، جس رات کی تلاش میں آپ آئیں وہ آگے آ رہی ہے، یہ نہیں بتایا کہ دوسرے عشرے میں۔ حضور پھر بیٹھ گئے۔ جب دوسرا عشرہ ختم ہوا تو جبرائیل آئے کہ جس رات کی تلاش میں ہیں آپ وہ آخری عشرے میں آ رہی ہے۔ سارا مہینہ اعتکاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کام چھوڑ دیے، رب کے حضور جھک گئے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، رب کے حضور دعائیں کرنے لگے، تلاوت قرآن کرنے لگے۔ اور جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے، کان یدارسہ القرآن، کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ۔
حضور قرآن پڑھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سنتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو قرآن کو ہاتھ لگا کے تلاوت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں۔ اور پھر بات جو ہے بڑی اہم کہ آخری عشرے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا آخری سال تھا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ کتنا؟ 20 دن۔ تیاری ہو رہی تھی جانے کی۔ حضور پاک نے آخری حج میں بھی فرما دیا تھا، بھائیو میرے سے بات سمجھ لو اور سن لو اور پلے باندھ لو، اور میری بات ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں میری باتوں کو سمجھنے کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات یہ آخری ہو، اگلے سال ہم یہاں نہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اعتکاف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 23 کی رات کو نماز پڑھائی۔ کون سی رات کو؟ 23 کی رات کو نماز پڑھائی، اور ثلث لیل رات کے تیسرے حصے میں، پھر 24 کو نہیں پڑھائی، پھر 25 کی رات کو پڑھائی نماز آدھی رات، پھر 26 کو نہیں پڑھائی، اللہ اکبر، 27 کی رات کو پڑھائی، اور فرمایا کہ ازواج مطہرات کو بلا لو، آئیں وہ نماز پڑھیں۔ اور اتنی رات نماز پڑھائی کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سحری شاید آج نہیں کر سکیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں اور پڑھا دیتے، نیکیاں اور مل جاتی۔ آپ نے فرمایا جب امام جتنی پڑھا دے اللہ وہی قبول کرتا ہے، وہی تمہاری نیکیاں ہیں۔ امام نے نماز ختم کر دی تو تمہاری نیکیاں پوری ہو گئی۔ اور ہماری کیا حالت ہے کہ جی ہم مسجد میں لڑ پڑتے ہیں، یہ قاری صاحب نے تراویح لمبی کر دی ہے، اور گھسن مکی شروع ہو گئی، مار کٹائی شروع ہو گئی مسجد میں۔ کیا یہ لوگ جنت کے وارث ہیں؟ وہ جو ساری ساری رات قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، تمرمت قدمہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ نے گناہ سب اگلے پچھلے معاف کر دیے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو معصوم ہیں۔ تو آپ نے کیا جواب میں فرمایا؟ فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
آج سے شروع کر دیں۔ ام حبیبہ زوجۃ الرسول رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، جو 24 گھنٹے میں 12 نفل پڑھتا ہے، جو ہمارے لیے سنت ہیں فرائض کے علاوہ، اس کے لیے جنت ہے۔ 2 فرض سے پہلے فجر کی، غور سے سننا، 4 فرض سے پہلے ظہر کی اور بعد میں 2، اور 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے فرائض کے بعد۔ یہ آپ آج سے فیصلہ کر لیں نمازوں کی، نوافل کی، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں، اپنے ذہن کو پاک کر لیں، کسی سے دشمنی اپنے ذہن میں نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، عداوت نہ رکھیں، نکال دیں اس کو، ورنہ روزے کا ثواب نہیں ملنا۔ لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔